بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں محمد احسن لکھانی اس منفرد شو اسلامک بینکنگ ود شجاعت سلیم میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین, اس پروگرام کا مقصد عوام الناس میں اسلامی بینکنگ کے حوالے سے شعور بیدار کرنا ہے اور عام لوگوں کو سودی بینکاری نظام سے بچانا ہے. اس سلسلے میں ہمارے ساتھ ہمارے ایکسپرٹ جناب شجاعت سلیم صاحب موجود ہیں. شجاعت صاحب پی ایچ ڈی کر رہے ہیں فائنینس میں. اس کے علاوہ محمد علی جناح یونیورسٹی میں ایز اسسٹنٹ پروفیسر فائز انجام دے رہے ہیں. ناظرین, پچھلے سال بحرین میں اکتوبر 2015 میں انٹرنیشنل کانفرنس منعقد کی گئی. وہاں شجاعت صاحب اسلامک ڈیولپمنٹ بینکنگ کی طرف سے پاکستان کی نمائندگی کر رہے تھے. وہاں 17 ریسرچ پیپر پوری دنیا سے ایکسیپٹ ہوئے, جن میں شجاعت صاحب کا بھی ایک پیپر تھا. آئے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں سر؟ اللہ کا شکر. آپ سے ناظرین, پچھلے سیشنز میں ہمیں بڑے ہی تفصیل سے انہوں نے بتایا کہ اسلامک بینکنگ کیا ہے, ربا کیا ہے, ربا کی ممانعت قرآن و حدیث سے ثابت کی. آج مزید اس حوالے سے آگے بات کریں گے ان سے. سر, پہلا سوال ہے میرا. آپ کو پتہ ہے ہر سال روپے کی قدر میں جو ہے کمی واقع ہو جاتی ہے, تو اس کمی کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا انٹرسٹ ریٹ سر الاؤ نہیں ہونا چاہیے؟ مثال کے طور پر میں نے کسی کو 100 روپے دیے ایک سال کے عرصے کے لیے. اب ایک سال بعد انفلیشن ریٹ 5% ہو جاتا ہے, تو 5% ویلیو ڈاؤن ہو گئی منی کی. اب جب وہ ایک سال بعد مجھے 100 روپے واپس کرتا ہے تو اس کی اصل قیمت تو 95 روپیز ہوئی. تو سر یہ 5 روپے جو ہے اس کو کور کرنے کے لیے کیا انٹرسٹ ریٹ لاؤ نہیں ہو چاہیے؟ اوکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. تو پہلے تو میں آپ کو بڑا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے یہاں پہ دعوت دی اس اہم موضوع کے سلسلے میں بات کرنے کی. جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ انٹرسٹ ریٹس کو الاؤ کرنا چاہیے اس حد تک جہاں تک انفلیشن ہوتی ہے. بالکل. فار ایگزامپل جیسے آپ نے ابھی ایگزامپل دی کہ آپ نے 5 سال پہلے کسی کو 1000 روپے دیے جب انفلیشن ریٹ 5% تھا, اور 5 سال بعد جو آپ نے دیکھا ویٹڈ ایوریج پاسٹ میں انفلیشن رہی وہ ہو گئی 13%. صحیح. جو 13 - 5 تو 7% الاؤ کیا جائے, جیسے کہ آپ نے کہا. یہ بیسیکلی یہ بڑی مسکنسیپشن ہے ریگارڈنگ دی انٹرسٹ ریٹس کہ اتنا الاؤ ہونا چاہیے. تو اس کے بہت سارے آنسرز ہو سکتے ہیں. اس میں سے دا فرسٹ ون از فرام دا ہولی بک آف گلوریس قرآن, کہ سورہ الروم ورس نمبر 39 میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اینڈ واٹ ایور ربا یو گیو سو دیٹ اٹ may increase in the wealth of the people, it does not increase with Allah. اینڈ واٹ ایور ربا یو گیو, واٹ ایور کا مطلب جو بھی ربا. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ انفلیشن ریٹ تک تو الاؤ ہے, اس کے علاوہ الاؤ نہیں ہے. ربا از ربا بیسیکلی, ویدر دس از 100% اور 7% اور 1%, دس از ناٹ الاؤڈ. صحیح. اسی طرح جو ہے وہ سورہ البقرہ میں ہے ورس نمبر 275 میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, دوز who take riba will not stand, but stands the one whom the demon has driven crazy by his touch, because they have said sale is similar to riba, while Allah has ordered sale is permissible while riba is impermissible. دیکھیں اس میں بھی یہی ہے کہ دوز who take riba, یہ نہیں ہے دوز who take riba excluding of the inflation rate. دوز who, riba کا ورڈ جینرک ہے, جیسے کہ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو عرض کیا تھا. ربا از ربا, دوز who take. اسی طرح چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 278 279 میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, او دوز who believe fear Allah and give up what still remains of the riba if you are believers. او دوز who believe, اے ایمان والو, fear Allah, اللہ سے ڈرو, and give up, اور چھوڑ دو, what still remains of the riba, جو بھی ربا میں باقی رہ گیا ہے. ادھر بھی یہ ہے جو بھی ربا میں باقی رہ گیا ہے چھوڑ دو. یہ نہیں ہے کہ انفلیشن ریٹس تو لے لو اس کے علاوہ ہے چھوڑ دو. یہ تو میں نے آپ کو قرآن شریف سے عرض کیا کہ بیسیکلی ربا از ناٹ الاؤڈ, ایون اے پینی از ناٹ الاؤڈ, ایون اے 4 آنے از ناٹ الاؤڈ. جس طرح وائن از ناٹ الاؤڈ. بالکل صحیح. ایک گلاس بھی وائن کا الاؤ نہیں ہے, وائن پورا ایک مٹکا بھی الاؤ نہیں ہے. صحیح. وائن جب الاؤ ہے نہیں ہے تو اس کا ایک گھونٹ بھی الاؤ نہیں ہے. ٹھیک. تو اب ہم ربا میں ہم یہ کیوں سمجھ لیتے ہیں کہ بیسیکلی جب جو ہے وہ 7% تک الاؤ ہو جائے گا, کیونکہ قرآن شریف سے میں نے آپ کو عرض کر کے بتایا, جو بھی میں نے آپ کو بتایا کہ آیات سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ ربا از ناٹ الاؤڈ ایون ان 1%. حدیث میں بھی یہی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے, a person who gives riba, a person who takes riba, a person who records the riba transaction, and a person who witness on the transaction of the riba, they all are alike. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربا کا دینے والا, ربا کا لینے والا, اس کی ریکارڈنگ کرنے والا اور اس کے اوپر گواہ بننے والا, یہ ربا کے جرم میں شریک ہیں, ایک جیسے ہیں. مفہوم میں نے آپ کو عرض کیا. دیکھیں اس میں بھی یہ دوز who take riba, یہ نہیں ہے دوز who take riba excluding of the inflation rate. صحیح. تو ربا از ربا بیسیکلی. ایک تو یہ والی بات ہو گئی. اب
بعض مطلب آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں جو تھی وہ انفلیشن ہوتی نہیں تھی, آج کل انفلیشن تھی. یہ بڑا مسکنسیپشن ہے کہ اس زمانے میں انفلیشن نہیں ہوتی تھی. انفلیشن از اے نیچرل فینومینا which takes place every era, I mean in just every era. I mean right now in today's contemporary world, you cannot tell me even a part of a world where there is no inflation takes place. جہاں پہ لوگ ہوتے ہیں اور گڈس کی بائنگ اینڈ سیلنگ ہوتی ہے, وہاں پہ انفلیشن کا ہونا ایک نیچرل فینومینا ہے. صحیح واضح ہو رہی ہے. تو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں پرائسز جو تھیں وہ بیسیکلی فلکچویٹ ہو رہی تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی کہ could you please set the market prices. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ از دی ون who sets market prices. اچھا ٹھیک. تو گڈس کی پرائسز کا اوپر نیچے جانا بیسیکلی یہ نیچرل فینومینا ہے. یہ کسی ایک خاص لوگوں کے ساتھ یا کسی خاص ملک کے ساتھ یا کسی خاص طبقے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. ٹھیک ٹھیک. تو یہ کہنا کہ انفلیشن نہیں ہوتی تھی یا پرائسز جو ہے اس کی وہ فلکچویشن نہیں ہوتی تھی, مطلب صریح انکار کر دینا یہ ظاہر ہے صحیح نہیں. باقی دوسری بات یہ تو میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ انفلیشن ریٹ کی حد تک انٹرسٹ ریٹ الاؤ ہو نہیں سکتا, جیسے کہ میں نے آپ کو قرآن شریف سے آیات پڑھ کے بتائی اور جو ہے وہ میں نے آپ کو حدیث سے بھی بتایا. اس کا دیکھیں دوسرا ایک اور آنسر بھی ہو سکتا ہے, وہ یہ ہے کہ اگر دیکھیں فار ایگزامپل اگر آپ نے یہ کنسیپٹ امپلیمنٹ کیا کنونشنل بینکنگ پر کہ انٹرسٹ ریٹس از ایکولس ٹو انفلیشن ریٹس از ایکولس ٹو 7% ان آر ایگزامپل, بالکل جیسے میں نے آپ کو ایگزامپل دی تو 7% تک آپ کہہ رہے ہیں کہ انفلیشن کی ریٹ اگر 7% ہے تو انٹرسٹ ریٹس کو 7% تک الاؤ کیا جائے. تو اگر انٹرسٹ ریٹس از ایکولس ٹو انفلیشن ریٹس از ایکولس ٹو 7%, اٹ مینس انٹرسٹ ریٹس از ایکولس ٹو 7%, اے از ایکولس ٹو سی از اے ٹرانزٹیو پراپرٹی آف میتھس. تو بیسیکلی اگر آپ اس کو اپلائی کریں گے ڈپازٹ سائڈ پر, if we deposit the amount of money to the conventional bank, تو conventional bank gives us what the interest rates which is equivalent to the inflation rate 7%. صحیح بالکل. And the same amount of money is being lent to the people basically, isn't it? And the bank receive from them 7%. صحیح. کیونکہ آپ نے انٹرسٹ ریٹ کو 7% فریز کیا ہوا ہے, تو آپ نے ڈپازیٹر کو بھی 7% دینا ہے اور جس کو آپ نے فائنینس کی لون دیا ہے وہاں سے بھی 7% لینا ہے. تو 7% لے کر 7% آپ ڈپازیٹر کو کیسے دے سکتے ہیں؟ کنونشنل بینکنگ کین ناٹ بی رن آن دس گراؤنڈ. اٹس کوائٹ illogical as well, isn't it? It's quite illogical. مطلب this concept is quite illogical. You cannot implement it. تو یہ اب جو کنونشنل بینکس ہیں بیسیکلی وہ ظاہر ہے وہ ربا لے رہے ہیں, ظاہر ہے صحیح ہے, اور اتنی بڑی اونچی عمارتیں اور جو ہے اتنا شایانہ شان خرچہ جو ہے وہ ظاہر ہے وہ انفلیشن ریٹ کی حد تک نہیں لے رہے بلکہ اور زیادہ لے رہے ہیں, لیکن انفلیشن ریٹ کی حد تک لینا بھی ناجائز ہے. واضح ہو رہی ہے. تو یہ بیسیکلی دو اس کے آنسر ہو گئے. اور بیسیکلی اس کا تیسرا آنسر بھی ہو سکتا ہے کہ دیکھیں انٹرسٹ ریٹس بیسیکلی اس کا اکنامک ایلز ہیں. انٹرسٹ ریٹس کے اکنامک ایلز ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے ڈپازٹ کروایا ہم نے بینک میں پیسہ تو وہ بینک تو ہمیں دے دیتا ہے 5%, لیکن وہی پیسہ آگے رچ کو انڈسٹریلسٹ کو 12% پہ لینڈ کر دیا فار ایگزامپل. اور جب لینڈ کر دیا تو انہوں نے اپنی جو ہے وہ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ بنایا. پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں انہوں نے ایبٹ کی کیلکولیشن کری, ارننگ بیفور انٹرسٹ اینڈ ٹیکسز, وہاں سے وہ انہوں نے انٹرسٹ ایکسپینس کو جو ہے وہ ڈیڈکٹ کیا فار ایگزامپل 12%. وہی جو انڈسٹریلسٹ بینک کو دے رہے ہیں اپنے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں چارج کر رہے ہیں 12% کہ وہ ایکسپینس ہے. اینڈ ان آرڈر ٹو ہیو دا سیم لیولز آف پروفٹ they have to increase the prices, بالکل اسی طرح, isn't it? تو وہ انفلیشن اس سے ہو رہی ہے بیسیکلی کنونشنل بینکس کی وجہ سے اور انٹرسٹ ریٹ کی وجہ سے بیسیکلی انفلیشن ہوتی ہے نہ کہ کم ہوتی ہے. صحیح. نمبر 1. نمبر 2, رچ اینڈ پور کا گیپ بڑھ جاتا ہے کیونکہ جو جنرل پبلک ہے وہ وہی گڈس اور سروسز کنزیوم کر رہی ہے جو انڈسٹریلسٹ بنا رہے ہیں جو کہ انفلیٹڈ ہے, کیونکہ 12% سے آپ نے پرائسز بڑھا دیے ہیں کیونکہ آپ انٹرسٹ ریٹس دے رہے ہیں بینک کو, تو 12% سے انفلیشن بڑھ گئی ہے. اب آپ کراچی میں ہی دیکھ لیں, کراچی میں جو تھا وہ سی این جی کی قیمت 2005 میں 28 روپے تھی, 30 روپے, آج دیکھیں 75 ہے. صحیح ہے. آپ کا دودھ جو تھا وہ آپ کا یہاں پر جو تھا وہ 32 روپے تھا آج سے 10 سال پہلے, اور آج دیکھیں 80 روپیز ہے. صحیح ہے. اب جو وہ ڈرائی فروٹس ہوتے تھے اٹس کنسیڈرڈ ٹو بی بیسیکلی لگزوریس آئٹمس بیسیکلی, isn't it, for the normal guy. لیکن آج کل جو نارمل فروٹس ہوتے ہیں کیلا وہ لگزوریس ہو گیا ہے. تو اب غریب آدمی آپ نے سسٹم کو اس طرح کر دیا ہے کہ وہ رچ کو رچر بنا رہا ہے, پور کو پورر بنا رہا ہے. وہ کیسے ہے کہ آپ نے 5% تو پور کو دے دیا ڈپازیٹر کو, جنرل پبلک کو, لیکن ان کی جیب سے 12% لے لیا انفلیشن کی وجہ سے جو کہ انڈسٹریلسٹ کے پاکٹ میں جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ گڈز اینڈ سروسز جو جنرل پبلک بائی کر رہی ہے وہ بنا کون رہا ہے؟ انڈسٹریلسٹ, اور انہوں نے اپنی پروڈکٹس کو انفلیٹڈ کر دیا اس سسٹم کے تحت.
جب انفلیٹڈ کر دیا, پرائز بڑھ گئی, انفلیشن بڑھ گئی, مہنگائی بڑھ گئی 12% سے, اور ہم وہ چیزیں جو ہے وہ کنزیوم کرنے پہ مجبور ہیں. صحیح. تو اب جو ہے ہم یہاں سے, تو ہماری جیب سے یہ ایسے ہی بات ہے کہ آپ کو میں 5 روپے دوں اور آپ کی جیب سے 12 روپے نکال لوں. صحیح ہے, لیکن عام انسان بیچارے کو معلوم ہی نہیں ہے کہ میری, وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ آئی ایم سٹنگ ایٹ ہوم, آئی ہیو ڈپازٹ دا اماؤنٹ آف منی ٹو دا کنونشنل بینک اینڈ دا کنونشنل بینک گیوز می 5% سٹنگ ایٹ ہوم, سو اٹس کوائٹ گڈ. لیکن اس کو یہ نہیں معلوم کہ بیسکلی جو سسٹم ہے, اس سسٹم نے 12 روپے اس کی جیب سے نکلوا دیے. بالکل الٹا اسی جو کہ تو وہ رچ بیکم مور ریچر اینڈ پور بیکم مور پور. صحیح, یو نو, اس سینیریو سے. اور آپ کی جب ظاہر ہے جب پرچیزنگ پاور کم ہوتی ہے تو کرائم ریٹس, اگر اف یو correlate between crime rates and the purchasing power, there is a negative relationship. Whenever the purchasing power goes down, crime rates would just go up. بالکل اسی طرح, isn't it? تو نیگیٹو کوریلیشن ہے. تو آپ کی انفلیشن کی وجہ سے پرچیزنگ پاور کم ہوتی ہے, آپ کی جو ہے کرائمس بڑھتا ہے بیسیکلی. صحیح, isn't it? ظلم ہوتا ہے. تو قرآن شریف میں ہے چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 279 میں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, if you repent, اگر تم توبہ کر لو, yours is your principle, تمہارا پرنسپل تمہارے لیے جائز ہے, neither you wrong nor be wronged, نہ تم کسی پہ ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے. ٹھیک. تو اس طریقے سے ظلم بھی ہو رہا ہے بیسیکلی. ٹھیک, بڑی خوبصورت طریقے سے آپ نے قرآن و حدیث سے بھی بتایا اور پھر لاجیکلی بھی آپ نے بتایا کہ کس طرح ہوتا ہے. میرا دوسرا سوال ہے سر, کنونشنل اکنامک سسٹم جو ہے اس میں فیکٹر آف پروڈکشن 4 ہوتے ہیں. جی. تو اسلامک اکنامک سسٹم میں کیا اسٹیٹس ہے اسی کا, فیکٹرز آف پروڈکشن کا؟ دیکھیں کنونشنل فائنینس میں یا کنونشنل اکنامکس میں لینڈ, لیبر, کیپٹل, انٹرپرینور, 4 فیکٹرز آف پروڈکشن بیسیکلی آر کنسیڈرڈ ایز 4. تو لینڈ بیسیکلی, اب اسلام میں کیا ہے کہ اگر آپ کیپٹلزم کی بات کرتے ہیں تو کیپٹلزم میں انڈیویجول اونرشپ ہوتی ہے. فار ایگزامپل, اف آئی اون دا لینڈ, سو آئی ہیو گاٹ آل دا رائٹس ٹو یوز دس لینڈ ان دا مینر آئی وانٹ ٹو, isn't it? تو اسلام میں بھی یہی ہے بیسیکلی کہ اگر آپ بھی لینڈ کو اون کرنا جائز ہے اور اس کو رینٹ پہ دینا جائز ہے, لیکن بیسیکلی کچھ ریسٹرکشنز ہیں, جیسے ہماری آنکھوں پہ ریسٹرکشنز ہیں. قرآن شریف میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, مسلمان مردوں سے بولو کہ اپنی نظریں جھکا کے رکھیں. ہماری آنکھوں پہ ریسٹرکشنز ہیں, واٹ ٹو سی, واٹ ناٹ ٹو سی, واٹ ٹو ہیئر, واٹ ناٹ ٹو ہیئر. ہمارے کانوں پہ ریسٹرکشنز ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بانسری کی آواز آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کانوں پہ انگلیاں رکھ لیں. بالکل. تو ہماری جب ریسٹرکشنز ہیں تو ظاہر ہے پھر یہ لینڈ کی اونرشپ پہ بھی ریسٹرکشنز ہیں. ہم یہ جو لینڈ ہے وہ رینٹ پہ تو دے سکتے ہیں, لیکن کسی ایسے شخص کو رینٹ پہ نہیں دے سکتے جو کہ اس میں وہ شراب کا کارخانہ کھولے. کچھ ریسٹرکشنز ہیں. یا خنزیر کے گوشت کا کوئی جو ہے وہ پوک کا بیسیکلی مینوفیکچرنگ کنسرن ہو, ایسا نا, کوئی پروڈکٹس اس طرح کی بناتا ہو. یا فار ایگزامپل کوئی سودی ادارہ کھولے, کنونشنل بینک, اس کے اوپر کھولے, انشور جو اسلام یا پھر کنونشنل انشورنس ہے. تو دے آر سرٹن ریسٹرکشنز. یو کین اون دا لینڈ, دیٹس وائی لینڈ از کنسیڈرڈ ایز ون آف دا فیکٹرز آف پروڈکشن ان اسلامک اکنامک سسٹم ایز ویل. بٹ واٹ از دا ڈفرنس ان کنونشنل اینڈ اکنامکس, I mean in just conventional economics and Islamic economics? In conventional economics there is no restriction imposed. Man is the owner basically. He has got the brutal right. وہ چاہے تو وہ اس کا کچھ بھی کرے, صحیح ہے, چاہے اس کے اوپر ہتھوڑا مار کے اس کو تباہ کر دے یا اس کو ایک شراب کے کارخانے کے لیے دے دے. کیوں؟ کیونکہ اس میں ایک انڈیویجول اونرشپ ہوتی ہے. اسلام میں بیسیکلی جو اونرشپ ہے وہ انڈیویجول کی نہیں ہے, اللہ کی اونرشپ ہے. قرآن شریف میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ہم نے جو مال تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. یہ نہیں کہ تم نے جو محنت کر کے کمایا, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن کے کمایا, MBA کر کے کمایا, اس میں سے خرچ کرو. ہم نے جو تمہیں مال دیا اس میں سے خرچ کرو, اور تمام چیزیں اللہ کی طرف لوٹائی جائیں گی. اینڈ وی ہیو بین بیسیکلی بیسٹوڈ all these things for a limited period of time, isn't it? As an amana basically, in order to judge whether we are just ruling, I mean we are just following the rulings of shaitan or we are just following the path of Allah, isn't it? تو land جیسے ہے, لیبر میں بھی یہی ہے. in capitalism you can provide your labor, I mean you can just render your services to anywhere, I mean no problem, because what is the concept, underlying concept is individual ownership, man's ownership, that you have got the ownership of your body. Fine, this is your time and this is up to you whether to spend your time anyway, I mean just anywhere you want to, isn't it? That's why the prostitution business is legal outside Pakistan, isn't it? I mean what is the underlying concept? Because you own your body, you own your time, that's why you have got all the rights to sell your body, isn't it? In Islam labor is considered, but there are restrictions that you can provide your services, you can render your services to a permissible organizations, that you cannot provide your services to the sharab manufacturing concerns, isn't it? Or the concerns which basically uses the pork basically in their products,
isn't it? Or the bars or the casinos or the prostitution houses or the conventional banks or the conventional insurance companies, isn't it? Because they are based on riba, ठीक, isn't it? तो हम इसको नहीं करते रिस्ट्रिक्शन. इसके अलावा पूरी दुनिया ओपन है, आप करें. सही, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आपको प्यास लग रही है, isn't it? That you have got the feeling of thirst. ठीक, तो you need to reduce your thirst level. तो आपके सामने रूह अफ़ज़ा भी है, आपके सामने शराब भी है, आपके सामने पानी भी है. तो आपने तमाम हलाल मशरूबात को छोड़ के आपने कहा आई वांट द शराब जस्ट टू रिड्यूस माय थर्स्ट लेवल. तो आपने एक नाजायज़ चीज़ ली अपनी प्यास को बुझाने के लिए. ठीक है. तो हमारे सामने तमाम चीज़ें मौजूद हैं, जायज़ बिज़नेस मौजूद हैं, हम सबको छोड़ के जो है वो नाजायज़ बिज़नेस में जाएँ, तो ये तो बेसिकली सही नहीं. ठीक, हम अल्लाह की तरफ से हैं, अल्लाह की तरफ जाना है बेसिकली, ऐसा ना. तो हमारे इससे ये इसे सवाल होगा. रिवायात में आता है कि क़यामत के दिन जो है वो इंसान के पैर नहीं छोड़ेगी ज़मीन जब तक कि 3 सवालात के जवाबात ना दे दिए जाएँ. उसमें से एक सवाल ये है कि वेयर डिड यू गेट द इनकम फ्रॉम एंड वेयर डिड यू स्पेंड योर इनकम. ठीक, माल कहाँ से कमाया और कहाँ पे खर्च किया. ठीक है. देखिए, नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है, रोज़ा रखना ज़रूरी है, और जितने भी अरकान हैं उस पर अमल करना ज़रूरी है, और रिबा से बचना भी ज़रूरी है. सही, बिल्कुल. है ना, रिबा से बचना फ़र्ज़ है जिस तरह नमाज़ फ़र्ज़ है. तो दोनों काम करना है, डूज़ है डोंट्स हैं. ठीक, बिल्कुल. अब हम डूज़ तो कर लें लेकिन डोंट से ना बचें तो वो हम सही फिर तरीक़े से इस्लाम पे अमल पैरा नहीं होंगे. सही. तो इस वजह से तो जैसे आपने सवाल किया लैंड, लेबर, कैपिटल है जैसे, तो कैपिटल इज़ बेसिकली इफ़ यू प्रोवाइड द कैपिटल टू समवन एल्स टू यूज़ दैट, सो द अदर पर्सन वुड जस्ट गिव यू द इंटरेस्ट आउट ऑफ इट. इंटरेस्ट इज प्रोहिबिटेड in Islam. So in Islam, capital is not considered as factor of production because interest is prohibited. ऐसे रिबा की वजह से हम कैपिटल को नहीं कहते. Entrepreneur, yes, entrepreneur is considered to be a factor of production in Islamic economic system. Fine. तो इसका मतलब ये हुआ all in all there are 3 factors of production in Islamic economic system: land, labor and entrepreneur. कैपिटल का ये रोल है कि कैपिटल अगर आप ये बोलें कि एंटरप्रेन्योर के पास पैसा नहीं है तो फिर वो कैपिटल कहाँ से लाएगा. बिल्कुल. तो उसके लिए मुशारका या मुजारबा मौजूद है. ठीक, ऑल्टरनेटिव वेज मौजूद हैं. ठीक, मतलब वो हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठा रहेगा कि भाई कन्वेंशनल सिस्टम में तो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, एंटरप्रेन्योर के पास अगर पैसा नहीं है तो वो कैपिटल मार्केट से ले लेता है और वो उसको इंटरेस्ट देता रहता है. तो बेचारा जो बंदा इस्लामिक इकनॉमिक सिस्टम पे अमल करना चाहे, इस्लाम पे अमल करना चाहे, तो फिर वो कहाँ पे, वो हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठा रहेगा. उसमें जो कैपिटल प्रोवाइडर का जो रोल है वो मुशारका और मुजारबा में आ जाएगा. मुजारबा में रब्बुल माल उसको प्रोवाइड करेगा. ठीक, ऐसा ना. तो कन्वेंशनली अगर आप मुझसे पूछें कि भाई हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर देयर, सो देयर आर 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन इस्लामिक इकनॉमिक सिस्टम: लैंड, लेबर एंड एंटरप्रेन्योर, व्हिच इज आल्सो रिस्ट्रिक्टेड. रिस्ट्रिक्शंस हैं तीनों पर. ठीक है. कन्वेंशनल सिस्टम में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. सही, यहाँ लिमिटेशन. फाइन, क्योंकि वहाँ पे ओनरशिप इंडिविजुअल की है, यहाँ पे ओनरशिप अल्लाह ताला की है. ठीक, ये दोनों में बेसिकली फ़र्क है. ठीक. इसी तरह सोशलिज्म है. सोशलिज्म में ओनरशिप होती है गवर्नमेंट की बेसिकली. ठीक. Fine. The socialism was just exercised in Russia for 74 years. और अर्ली 90s में ये कोलैप्स कर गया. और जब इसने कोलैप्स किया तो रशिया के प्रेसिडेंट ने बोला कि हैड दिस सिस्टम बीन एक्सरसाइज इन अ स्मॉल टाउन ऑफ अफ्रीका, दिस वुड नॉट हैव बीन टेकन 74 लॉन्ग ईयर्स टू सीज रैकेजेस. सही. तो उन्होंने ये बोला कि बेसिकली अगर ये सोशलिज्म का सिस्टम जो था अगर अफ्रीका के जंगलात में लगाया जाता या छोटे से टाउन में लगाया जाता तो इसकी तबाहकारियाँ आने में 74 ईयर्स मतलब नहीं लगते. क्योंकि कोई भी सिस्टम अगर बड़े एरिया पे लगेगा तो उसकी अच्छाइयाँ आने में भी टाइम लगेगा, उसकी जो है तबाहकारियाँ आने में भी टाइम लगेगा. लेकिन अगर छोटे से एरिया में लगेगा तो उसकी अच्छाइयाँ आने में भी कम टाइम लगेगा और उसकी तबाहकारियाँ आने में भी कम टाइम लगेगा. तो सोशलिज्म में ओनरशिप होती है गवर्नमेंट की बेसिकली. ईच एंड एवरीथिंग इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट. तो इन सोशलिज्म इज ओनली 1 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज लेबर, क्योंकि लैंड इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट. And we are talking of all these things with general public's perspective. बिल्कुल इसी में. तो government owns everything. All the factors of production are owned just by the government in socialism. तो वो लोग जो हैं वो लेबर को करते हैं which is also restricted. और लैंड को जाहिर है गवर्नमेंट ओन कर रही है. कैपिटल इज ओन बाय द गवर्नमेंट. एंटरप्रेन्योर इज द गवर्नमेंट. सो देयर इज ओनली 1 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन सोशलिज्म, 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन इस्लामिक इकनॉमिक सिस्टम एंड 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन कैपिटलिज्म. ठीक है ना. अच्छा ये बताएं सर, डेट और देन में क्या फ़र्क है? ओके, डेट और देन में बेसिकली टेक्निकल डिफरेंस है कि फॉर एग्जांपल द लायबिलिटी इज क्रिएटेड थ्रू 2 ways, थ्रू लोन ट्रांजैक्शन एंड थ्रू अदर देन लोन ट्रांजैक्शन.
لائبلٹی کین بی کریٹڈ, لائبلٹی کریٹ ہو سکتی ہے دو طریقوں سے, نمبر ون تھرو لون ٹرانزیکشن اینڈ تھرو ادر دین لون ٹرانزیکشن. صحیح. فار ایگزامپل آئی گیو یو 1000 rupees and you are just promising me to give it back to you after 6 months, for example. So the liability is being created onto you. You owe to me this 1000 rupees what I have just given you 6 months back, isn't it? تو اب یہ لائبلٹی کریٹ ہو گئی تھرو لون ٹرانزیکشن. جب لائبلٹی کریٹ ہوتی ہے لون ٹرانزیکشن سے, وی کال اٹ ڈیٹ, صحیح, اور وی کال اٹ قرض, isn't it? قرض کی ٹرمینالوجی یہاں سے آتی ہے. صحیح. بٹ اف دا لائبلٹی از کریٹڈ تھرو ادر دین لون ٹرانزیکشن, لون ٹرانزیکشن کے علاوہ اگر لائبلٹی کوئی کریٹ ہوتی ہے تو اس کو بولتے ہیں پھر دین. صحیح. اس کو بولتے ہیں دین. فار ایگزامپل کہ جیسے آپ گئے, آپ نے جو ہے وہ کریڈٹ پہ کوئی چیز بیچ دی یا کریڈٹ پہ کوئی چیز خرید لی. تو اگر آپ نے کریڈٹ پہ کوئی چیز خریدی ہے تو یو آر لائبل ٹو پے ٹو دا سیلر دا پرائس آف دا کموڈٹی واٹ یو ہیو باٹ, isn't it? بٹ یو آر لائبل ٹو پے بٹ یو ہیون ٹیکن دا لون فرام دا سیلر. تو لائبلٹی تو کریٹ ہو گیا لیکن لون سے نہیں ہوا. تو جب لائبلٹی کریٹ ہوتی ہے جو لیکن لون سے نہیں ہوتی ہے تو اس کو دین کا ٹرمینالوجی آتی ہے اس کے لیے. تو یہ ٹیکنیکل ڈفرینس ہے کہ اف دا لائبلٹی از کریٹڈ تھرو لون ٹرانزیکشن وی کال اٹ قرض, اینڈ اف دا لائبلٹی از کریٹڈ تھرو ادر دین لون ٹرانزیکشن, ٹھیک, ادر دین لون ٹرانزیکشن, لون ٹرانزیکشن کے علاوہ اگر لائبلٹی کریٹ ہوتی ہے تو وی کال اٹ دین. ٹھیک. اب یہ اسلامک بینکنگ اور کنونشنل بینکنگ میں اس کا کیا ہے کہ آئی ہیو سین سو مینی پیپل سیئنگ ٹو می دیٹ یو نو دیٹ آئی ہیو جسٹ یو نو آئی وینٹ ٹو دا اسلامک بینک اینڈ آئی جسٹ گاٹ دا لون. تو یہ بیسیکلی بڑا غلط بات ہے. اسلامک بینک کوئی لون نہیں دیتا ہے, وہ لائبلٹی تو کریٹ ہو جاتی ہے لیکن وہ ادر دین لون ٹرانزیکشن سے ہوتی ہے. صحیح, ٹھیک. جب آپ کنونشنل بینک میں ڈیڈ ہوتا ہے, کنونشنل بینک قرض کریٹ کرتا ہے بیسیکلی, اسلامک بینک بیسیکلی دین کریٹ کرتا ہے. دونوں میں فرق ہے. کنونشنل بینک لون دیتا ہے اور لون سے جو لائبلٹی کریٹ ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں ڈیٹ یا پھر قرض, ایسا نا. اور جو دین سے کریٹ ہوتی ہے وہ ادر دین. فار ایگزامپل اسلامک بینک چیز خرید کے آپ کو ہائر پرائسز پہ بیچ دیتا ہے, صحیح, یا چیز خرید کے آپ کو رینٹ پہ دے دیتا ہے. تو جو رینٹ ہے وہ دین ہے بیسیکلی, ایسا نا. یا جو انسٹالمنٹ ہے, صحیح, یا ایوری انسٹالمنٹ از اے پارٹ آف دا پرائس بیسیکلی, اینڈ ایوری انسٹالمنٹ کین بی کال دا دین بیسیکلی. تو دس از دا ٹیکنیکل ڈفرینس بٹوین دا ٹو. تو یہ ٹیکنیکلی اس میں ڈفرینس ہے. ایز فار ایز دا شریع رولنگز آر کنسرن بوتھ آر سملر, ایسا نا. اگر آپ نے کسی کو لون دیا ہے تو ظاہر ہے وہی آپ کو واپس دینا ہے, صحیح, ایسا نا. اگر اس نے نہیں دیا تو ظاہر ہے اگر آپ نے اس کو ٹائم تو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں لیکن ایڈیشنل کلیم نہیں کر سکتے. اسی طرح دین میں ہے, ٹھیک, اسی طرح دین میں ہے. اگر میں نے کوئی چیز بیچی ہے تو سامنے والے کو مجھے پرائز دینی ہے, لیکن اگر وہ نہیں دے پا رہا, دین نہیں دے پا رہا, تو مجھے اس کو ٹائم تو میں دے سکتا ہوں, ٹھیک, لیکن ایڈیشنل کلیم نہیں کر سکتا. ٹھیک. بہت شکریہ سر, آج ٹائم ہو گیا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بات کریں گے. ناظرین, دیکھا کتنے خوبصورت سے اور تفصیل سے انہوں نے ہمیں بتایا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم ملیں گے. آپ اپنا فیڈ بیک ہمیں فیس بک پہ دیکھ سکتے ہیں. تب تک کے لیے خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.